أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قطر سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ دوران جھگڑا میرے دوست نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو نے فلاں عورت سے بات کی تو تجھے طلاق ہے. اب میرا دوست چاہتا ہے کہ وہ بات کر لے اور طلاق واقع نہ ہو جائے، یعنی اپنی بات واپس لینا چاہتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں اگر کسی نے اپنی خاتون سے کہا کہ اگر تو نے فلاں شخص سے بات کی یا فلاں کام کیا، یا اگر تو گھر سے باہر نکلی، یا اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق ہے، تو شریعت میں اس کو تعلیق کہتے ہیں. اب اگر کسی نے ایسا کہہ دیا، کسی بات پر طلاق کو معلق کر دیا، تو کیا اب وہ اپنی بات سے رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں، یا بالفاظ دیگر جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی بات کو واپس لے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک دفعہ کوئی مطلق تعلیق کر دے، یعنی کسی وقت وغیرہ کے ساتھ وہ معلق نہ ہو، کسی وقت کے ساتھ مقید نہ ہو، مطلق تعلیق کر دی کہ اگر آپ نے فلاں سے بات کی یا آپ نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق ہے، تو ایسی تعلیق کوئی واپس نہیں لے سکتا. یعنی پھر شوہر ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک دفعہ یہ بات کہہ دی، تعلیق کر دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہہ دے کہ میں اپنی بات واپس لینا چاہتا ہوں، اور بیوی سے کہہ دے اگر تو فلاں سے بات کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تو شریعت میں تعلیق واپس نہیں لی جا سکتی. البتہ اگر کسی نے کسی تعلیق کو کسی وقت وغیرہ پر مقید کر دیا، یا یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو، اس وقت جس وقت یہ جملہ استعمال کر رہا تھا اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ جو میں تعلیق کر رہا ہوں، یہ جو طلاق کو معلق کر رہا ہوں، یہ اتنی دیر کے لیے ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ پھر اتنی دیر کے بعد وہ تعلیق اس کی ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ بیوی اس فلاں سے بات بھی کر سکتی ہے اور فلاں کام بھی کر سکتی ہے جس کام پر طلاق کو معلق کیا تھا. لیکن یہاں پر جو صورت پوچھی گئی ہے یہ مطلق تعلیق ہے، لہٰذا یہ تعلیق واپس نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے دوست نے آپ کے دوست کی بیوی نے جس خاتون سے اس کو منع کیا گیا تھا اس سے بات کی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اب واپس لینے کا اختیار آپ کے دوست کے پاس نہیں ہے. دبئی سے عاصم بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے آدمی کو 30,000 درہم دیے کاروبار کرنے کے لیے، اور یہ طے کیا کہ آپ مجھے 10% منافع دیں گے، تو کیا 10% منافع طے کرنا درست ہے؟ ایک شخص جب دوسرے کو کاروبار کے لیے پیسہ دیتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک نے دوسرے کو پیسہ دیا تو ایک کا پیسہ ہے، ایک کی رقم، ایک کی اماؤنٹ ہے، اور دوسری کی محنت ہے. شریعت میں اس کو مضاربت کہتے ہیں. اور اگر دونوں کا پیسہ ہو، ایک طرف سے ایک کا پیسہ ہے، دوسری طرف سے دوسری کا پیسہ ہے، تو اس کو شراکت کہتے ہیں. اب وہ مضاربت اور مشارکہ میں، شراکت میں دونوں پارٹنر اپنی باہمی رضامندی سے کوئی بھی منافع طے کر سکتے ہیں. مثلا منافع کا 50% آپ کو ملے گا، 50% مجھے ملے گا، یا 70% آپ کو ملے گا، 30% مجھے ملے گا، یا 60% مجھے ملے گا، 70% آپ کو ملے گا. تو یہ باہمی رضامندی سے طے ہو سکتا ہے. البتہ اگر شراکت ہو تو پھر اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک شخص، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے اپنی اماؤنٹ تو دی ہے، شراکت تو کی ہے، لیکن وہ کاروبار نہیں کرنا چاہتا، تو اس صورت میں پھر جو شخص کاروبار نہیں کر رہا وہ جو اس کی اماؤنٹ ہے تو اس سے زیادہ منافع نہیں لے سکتا. مثلا ایک کی رقم بھی 50% ہے اور دوسری کی رقم بھی 50% ہے، ایک کی رقم بھی 5 لاکھ ہے، دوسری کی بھی 5 لاکھ ہے، 50% ہو گئی. اب ایک کام کرتا ہے، دوسرا کام نہیں کرنا چاہتا،
تو جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ 50% سے زیادہ منافع نہیں لے سکتا، اس سے کم لے سکتا ہے۔ یہ تو ایک اصولی سی بات تھی۔ اب یہاں پر جو اس سوال میں جو پوچھا گیا ہے کہ مجھے 10% آپ دیں گے، تو 10% کس چیز کا؟ اگر 10% منافع کا ہو کہ جو منافع آ جائے اس کا 10% آپ مجھے دیں گے تو یہ عقد جائز ہے، اور بلکہ ضروری ہے کہ شروع میں طے کر دیا جائے کہ منافع کا کتنا فیصد مجھے ملے گا اور کتنا فیصد آپ کو ملے گا۔ منافع کی شرح طے کرنا شروع میں یہ ضروری ہے۔ اور اگر 10% جو اس نے 30,000 درہم دیا، جس کو کیپٹل کہتے ہیں، رأس المال ہے، اس کا 10% اگر مراد ہو، مثلا میں نے آپ کو جو 30,000 درہم دیا ہے اس کا جو 10% بنتا ہے یہ مجھے آپ دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ پاکستان سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے وطروں میں دعائے قنوت کی جگہ آیت الکرسی پڑھ لی تو اس کے وطر ہو گئے یا وہ دوبارہ پڑھے؟ دیکھیے گا، وطروں میں دعائے قنوت، کوئی بھی دعا، مطلق دعا جسے ہم دعائے قنوت کہتے ہیں، وہ تو پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ جو مشہور دعا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ دعا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ دعائے قنوت کہتے ہیں مطلق دعا کو، اور ہم اس مخصوص دعا کو دعائے قنوت کہتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ تو یہ جو مخصوص دعا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ پڑھنا مستحب یا زیادہ سے زیادہ سنت ہے۔ البتہ مطلق دعا، کوئی بھی دعا ہو جو منقول ہو اور وہ لوگوں کے کلام کے مشابہ نہ ہو، تو کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا وطروں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ اس نے آیت الکرسی پڑھ لی دعائے وطروں میں دعائے قنوت کی جگہ، تو اس کے وطر ہو گئے، ٹھیک ہے، اب دوبارہ وطر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔